تقریباً 5 سال پر محیط جن ریاست کی جنگی مہم جوئی اور زونڈو یا بیجنگ کی فتح نے چنگیز خان کو بری طرح تھکا دیا تھا، اور وہ ان علاقوں کو اپنے ایک وفادار کمانڈر مغولی بہادر کے ماتحت کر کے اپنے آبائی ریگستانی وطن واپس لوٹ آیا۔ اس وقت چنگیز خان کی عمر تقریباً 55 برس سے تجاوز کر چکی تھی۔ چنگیز خان کسی نئی جنگی مہم جوئی یا یلغار سے پہلے آرام کرنا چاہتا تھا، لیکن جب چنگیز خان جن ریاست کی جنگی مہم جوئی سے لوٹا تو اس کی نو عمر سلطنت کے مغربی نصف حصے کی حالت بڑی خستہ ہو چکی تھی۔ 1211 سے 1215 کے درمیانی عرصہ میں کیونکہ چنگیز خان کی توجہ کا مرکز چین ریاست کی فتح تھی، تو وہ منگولین ریجن میں ہونے والی سازشوں کی بھرپور طریقے سے سرکوبی نہ کر سکا۔ ان سازشی عناصر میں سر فہرست تھا نائمان قبیلے کے سردار تیانگ خان کا بیٹا کچلوک خان۔ تیانگ خان تو چنگیز خان کے ہاتھوں ایک جھڑپ میں مارا جا چکا تھا، مگر کچلوک خان ابھی بھی فرار تھا۔ ان سازشوں کی سرکوبی کے لیے ضروری تھا کہ کچلوک خان کو تلاش کیا جائے اور اس کا قلع کما کیا جائے، تو چنگیز خان نے اس کی تلاش شروع کر دی۔ لیکن کچلوک خان کی اس تلاش نے چنگیز خان کو نہ صرف کچلوک خان دیا، بلکہ مغرب میں اس کے لیے فتوحات کے نئے دروازے بھی کھول دیے۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ پر مبنی چینل سیکھو جانو، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے چنگیز خان نے کچلوک خان کو تلاش کیا اور کیسے کچلوک خان مغرب میں چنگیز خان کے لیے فتوحات کا سبب بنا۔ نائمان وہ قبیلہ تھا جنہوں نے 1201 سے 1205 تک چنگیز خان کے دشمن جموکا کا ساتھ دیا۔ جموکا کا چنگیز خان سے شکست کھانے اور موت کے گھاٹ اترنے کے بعد کچلوک خان، جو کہ نائمان قبیلے کے سردار تیانگ خان کا بیٹا تھا، اپنے والد کے قتل اور اپنے قبیلے پر چنگیز خان کے قبضے کی وجہ سے بدلے کی آگ میں جل رہا تھا۔ اسی لیے وہ چنگیز خان کے خلاف کی جانے والی تقریباً ہر سازش کا حصہ ہوتا، اور چنگیز خان بھی اس بات سے بے خبر نہیں تھا، مگر کچلوک خان ابھی تک فرار تھا۔ 1208 میں ایک بار پھر سے چنگیز خان کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد یہ نائمان شہزادہ کچلوک خان قریبی کاراختائی ریاست میں بھاگ گیا اور پناہ حاصل کر لی۔ یہاں نہ صرف اس شہزادے کو سیاسی پناہ ملی، بلکہ اسے کاراختائی کے حکمران کی بیٹی سے شادی کا موقع بھی مل گیا۔ 1211 میں کچلوک خان نے اپنے ہی سسر یعنی کاراختائی حکمران یلو شی لوگو کے خلاف ایک بغاوت کر کے اس کا تخت الٹ دیا اور خود اس ریاست کا حکمران بن گیا۔ 1216 میں کچلوک خان نے ایک منگول سرحدی شہر الملک پر قبضہ کر لیا، جو کہ چنگیز خان کا اتحادی تھا۔ یہ چنگیز خان کی حاکمیت کو چیلنج کرنے کے لیے کافی تھا۔ تبت سے لے کر چینی ترکستان کی آخری حدود تک کا وسیع علاقہ کچلوک خان کے قبضے میں تھا۔ اس کی سرحدیں ایک طرف خوارزم شاہ کی علمداری سے اور دوسری طرف چنگیز خان کی حدود مملکت سے مل رہی تھی، یا یہ کہہ دینا زیادہ بہتر ہوگا کہ یہ چنگیز خان اور خوارزم شاہ کے درمیان ایک بفر زون تھا۔ اسی سال 1216 میں چنگیز خان نے کاراختائی ریاست اور کچلوک خان کی سرکوبی کرنے کے لیے جیبینویان کو ایک لشکر دے کر بھیجا۔ یہاں جیبینویان نے ایک طویل جنگ کے بعد کچلوک خان کی قوت ختم کر کے اس کا سر کاٹ کر چنگیز خان کے پاس بھجوا دیا۔ اس فتح سے چینی ترکستان کے مسلم قبیلے اور تبت کے بدھ مت قبائل بھی چنگیز خان کی شمشیر خون آشام کے زیر سایہ آ گئے۔ اب اس کی سرحدیں 1200 میل کی کوہستانی پٹی کے فرق سے دنیائے اسلام کے ساتھ مل چکی تھی۔ آس پاس کی مسلم آبادیات کے تاجروں کی آمد و رفت نے ان دو مختلف تہذیب و تمدن والی قوموں کو ایک دوسرے کے احوال سے آگاہ کیا، تو چنگیز خان کو معلوم پڑا کہ اس کی مغربی سرحد کے پہاڑی سلسلے کوہ تیان شیان، جو کہ منگولیا اور باقی دنیا کے بیچ ایک قدرتی رکاوٹ تھا، کہ اس پر ایسی شاداب وادیاں ہیں جہاں کبھی برف نہیں ہوتی، وہاں ایسے دریا بہتے ہیں جو کبھی منجمد نہیں ہوتے، وہاں ایسے شہر آباد ہیں جو چین ریاست کے شہروں سے بھی پرانے ہیں۔
ان مغرب کی آبادیوں سے وہ قافلے آتے تھے جو اپنے ساتھ بڑی آبدار تلواریں، بہترین زنجیردار زرہیں، سفید کپڑے اور سرخ چمڑے، عنبر اور ہاتھی دانت، فیروزے اور لال لاتے تھے۔ چنگیز خان تجارت میں بہت دلچسپی رکھتا تھا۔ اس نے اپنی سرزمین کے تاجر، جن میں اس کی مسلم رعایا کے افراد بھی شامل تھے، ہمت افزائی کی کہ وہ مغرب کی طرف تجارتی قافلے بھیجیں۔ اسے جلد ہی معلوم ہو گیا کہ مغرب میں اس کا قریب ترین ہمسایہ خوارزم شاہ ہے، جس نے خود ایک بڑی سلطنت فتح کی ہے، اور اس کا حکمران علاؤ الدین محمد بن تیکش ہے۔ چنگیز خان نے خوارزم شاہ کے پاس قاصدوں کے ہاتھ یہ پیغام بھیجا: میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں آپ کی سلطنت کی طاقت اور وسعت کے بارے میں جانتا ہوں۔ میں آپ کو اپنے بیٹوں کی طرح تصور کرتا ہوں۔ میں نے کرہ ختائی اور بہت سی اقوام پر فتوحات حاصل کی ہیں۔ میرا ملک بہادر جنگجوؤں کا ایک کیمپ ہے جہاں سونے چاندی کی بہتات ہے۔ مجھے دوسری زمینوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے دونوں ملکوں کے لوگوں کے درمیان تجارت کی حوصلہ افزائی کرنے میں آپ کو دلچسپی ہے۔ یہ پیغام چنگیز خان کی طرف سے ایک ایسا پیغام تھا جو ڈپلومیسی کی زبان میں انتہائی اہم تھا۔ اس پیغام میں بظاہر دوستی کے لیے ہاتھ بڑھایا گیا، لیکن خوارزم شاہ کو یہ پیغام بھی دے دیا گیا کہ تمہاری حیثیت میرے سامنے ایک بیٹے کی سی ہے، مطلب تم مجھ سے چھوٹے ہو۔ بہرحال سلطان علاؤ الدین محمد بن تیکش نے چنگیز خان کا شکریہ ادا کیا، سفیروں کی قدر و منزلت کی گئی، بہت سے قیمتی تحائف چنگیز خان کی طرف خیر سگالی کے طور پر بھیجے گئے، لیکن چنگیز خان کے الفاظ کی گہرائی نے علاؤ الدین محمد بن تیکش کو چوکنا کر دیا کہ چنگیز خان نے اسے اپنے برابر کا مرتبہ دینے کے بجائے کم درجے پر رکھا ہے، اور آنے والے دنوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب سلطان علاؤ الدین چنگیز خان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا چاہتا تھا، اور اس کا مستقبل میں کیا ارادہ ہے یہ اس کے لیے بہت اہم تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اس نے اپنے سفیر سید بہاؤالدین رازی کی سربراہی میں منگولیا بھیج دیے۔ جب بہاؤالدین رازی چنگیز خان کے دربار میں پہنچا اور تحفے پیش کیے تو وہ بہت خوش ہوا اور کہا: علاؤ الدین تیکش سے کہنا میں اس سرزمین کا بادشاہ ہوں جدھر سے سورج نکلتا ہے، اور تو اس سرزمین کا فرما روا ہے جدھر سورج غروب ہوتا ہے۔ ہم دونوں کے درمیان محبت، دوستی اور صلح کا عہد پختہ رہنا چاہیے۔ فریقین کی طرف سے تاجر اور قافلے بے تکلف آئے جائیں۔ جو قیمتی اور نادر چیزیں یا سامان تجارت میرے ملک میں ہے وہ تمہارے ملک پہنچے، اور جو کچھ تمہارے ملک میں ہے وہ میرے ملک میں آئے۔ چنگیز خان نے خوارزم شاہی سفارت کی خوب پذیرائی کی اور خیر سگالی اور دوستی کے جذبات کے اظہار کے طور پر ایک تجارتی قافلہ خوارزم کی طرف روانہ کیا۔ 500 اونٹوں کا یہ تجارتی قافلہ سونے چاندی، ریشم، خام ریشم اور نفیس اشیاء سے بھرپور تھا۔ منگولیا سے خوارزم شاہ کے درمیان پہلی سرحدی چوکی اترار کے مقام پر واقع تھی۔ حاکم اترار سلطان علاؤ الدین کا رشتے میں ماموں تھا۔ اس کا نام علن جک تھا۔ جب یہ تجارتی قافلہ اترار کے مقام پر اترا تو قافلے کی دولت کی چمک دمک نے علن جک کی عقل پر پردے ڈال دیے۔ عام انسان غلطی کرے تو وہ خود یا ان کے ورثاء اس کا خمیازہ بھگتتے ہیں، مگر حکمران کی غلطیوں کا خمیازہ قوموں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ علن جک نے قافلے کا مال لوٹ لیا اور تمام تاجروں کو جاسوسی کا الزام لگا کر قتل کر دیا۔ سلطان علاؤ الدین کو بھی غلط معلومات فراہم کی کہ یہ قافلہ جاسوسی کے لیے آیا تھا اور مطمئن ہو گیا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اترار کے قتل عام میں صرف ایک ساربان کے سوا کوئی تاجر زندہ نہ بچ سکا۔ وہ ساربان کسی نہ کسی طرح صحرائی راستے سے منگولیا اپنے وطن پہنچ گیا اور تمام واقعہ چنگیز خان کے گوش گزار کر دیا۔ اب کیا تھا؟ چنگیز خان حاکم اترار کی اس وحشیانہ حرکت پر تلملا اٹھا۔
اور انتقام کی آگ میں جلنے لگا، لیکن کسی انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے مناسب خیال کیا کہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ سے مسلمہ بین الاقوامی اصولوں کے تحت خلاف ورزی پر احتجاج کیا جائے، ظالموں کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے اور مقتولین کے لیے ہرجانہ وصول کیا جائے۔ اسی انصاف کے حصول کے لیے چنگیز خان نے 3 افراد پر مشتمل ایک سفارتی مشن سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی طرف بھیج دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انصاف ہوتا، مگر سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی مجبوری یہ تھی کہ حاکم اوترار علن چک سلطان کا ماموں تھا اور ایک با اثر قبیلے کا فرد بھی تھا۔ سلطان کی والدہ ترکان خاتون نے بھی اپنے بھائی کے خلاف کوئی ایکشن نہ ہونے دیا۔ سلطان نے معاملات سلجھانے کے برعکس سفیر کو قتل کر دیا اور باقی 2 کی داڑھی جلا ڈالی۔ سلطان کے اس اقدام نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ یہ اقدام سوئے شیر کو جگانے کے مترادف تھا۔ حاکم اوترار کی غداری اور سلطان کی کوتاہی نہ صرف سلطنت خوارزم کی تباہی اور بربادی کا سبب بنی، بلکہ دنیا اسلام بھی اس کی لپیٹ میں آ گئی۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ اور چنگیز خان کے مابین امن طاقت کے توازن کی بنا پر قائم نہ تھا، بلکہ ایک طرح سے خوف کے توازن کے تحت قائم تھا۔ علاء الدین خوارزم شاہ کی پے در پے فتوحات نے چنگیز خان پر ایک طرح کی نفسیاتی برتری حاصل کر رکھی تھی، جبکہ چنگیز خان کبھی بھی دشمن کو کمزور اور خود کو غیر معمولی طاقتور تصور نہیں کرتا تھا۔ جب دونوں سفیر جن کی داڑیاں سلطان نے جلا ڈالی تھی چنگیز خان کے سامنے پیش ہوئے اور سفیر کے قتل کی اطلاع دی، تو چنگیز خان کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا۔ وہ دوبارہ برخان خلدون کی پہاڑی پر چڑھ گیا اور قسم کھائی کہ وہ دنیا میں کوئی سلطنت یا بادشاہ اپاج بنائے بغیر نہیں چھوڑے گا، تاکہ کوئی ہاتھ ایسا نہ رہے جو چنگیز خان کے گریبان تک پہنچ سکے، کوئی زبان ایسی نہ رہے جو چنگیز خان کو للکارنے کے قابل رہ سکے۔ اب کیونکہ تجارتی تعلقات ختم ہونے کے بعد سفارتی تعلقات بھی ختم ہو گئے، تو واپس اپنے مقام پر پہنچنے کے بعد چنگیز خان نے ایک آخری پیغام سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی طرف بھیجا، جس کی زبان نہایت کڑوی تھی۔ پیغام کچھ یوں تھا کہ تم نے لڑائی کو آواز دی ہے، اپنے لیے جنگ کا انتخاب کیا ہے، اب جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، اس کا علم صرف خدا کو ہے، مجھے بھی نہیں۔ اس پیغام کے بعد چنگیز خان نے جنگی تیاری شروع کر دی۔ تجارتی قافلوں اور تاجروں سے ملنے والی معلومات کو اکٹھا کیا گیا۔ پورے منگولیا، چین اور ترکستان سے چنگیز خان کے ایک حکم پر کئی سو جنگی کمانڈرز کے جھنڈے نمودار ہو گئے۔ ہر جھنڈے کے نیچے 1000 سوار تھے۔ کم و بیش 3 لاکھ گھوڑے جنگجوؤں کے لیے تیار کیے گئے۔ جبی نویان اور صوبیدائی جیسے 2 انتہائی ماہر اور اہم کمانڈر چنگیز خان کی اس مہم میں اس کے ساتھ تھے۔ اس کے علاوہ قلعوں کے محاصرے کے لیے منجنیقیں اور حفاظتی ٹاور بنائے گئے اور انہیں چالو حالت میں رکھنے کے لیے چینی انجینئرز کی ایک بڑی تعداد بھی اس جنگی مہم کا حصہ تھی۔ 2 لاکھ ابتدائی جنگی لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ 50,000 کے پہلے جنگی دستے کی قیادت بذات خود چنگیز خان اور صوبیدائی کر رہے تھے۔ 50,000 کا دوسرا دستہ اوکتائی اور چغتائی کی قیادت میں تھا، جبکہ 50,000 کے تیسرے دستے کا قائد جبی نویان تھا اور چوتھے 50,000 فوجیوں کے جنگی دستے کا قائد چنگیز خان کا بڑا بیٹا جوچی تھا۔ اس 2 لاکھ کی بکری فوج کے مقابلے میں علاء الدین خوارزم شاہ کے پاس مورخین کے مطابق 4 لاکھ کی فوج تھی، جو اکٹھی تھی۔ چنگیز خان اور اس کے جرنیلوں کو یہ خطرہ بھی تھا کہ کہیں خوارزمی فوج سیر دریا پار کر کے ان کے بکھرے منگولوں کا خاتمہ ہی نہ کر دے۔ اس خطرے کے پیش نظر چنگیز خان نے جبی نویان کے فوجی دستے کو کارا خطائی سے آنے والے راستوں کی کڑی نگرانی پر مامور کر دیا۔ 1219 کی سردیوں میں چنگیز خان نے جوچی کو ایک فوجی دستہ دے کر کوہ تیان شان کی پہاڑیاں عبور کر کے خوارزم سلطنت پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ ایک خطرناک چال تھی۔ اس کا مقصد
خوارزمی سپہ سالاروں کو اس طرف متوجہ کرنا تھا۔ اس کو ہدایات تھی کہ خوارزم شاہ کے لشکر کو اپنے تعاقب پر مجبور کرے، اور ایسا ہی ہوا۔ خوارزمی سپہ سالاروں نے اس کو اصل حملہ سمجھ کر اس کے مقابلے میں اپنی فوجوں کو کوہ تیان شان کی سرحد پر لگا دیا۔ جوچی ان پر حملہ کر کے پیچھے پہاڑی دروں اور گاڑیوں میں چھپ جاتا، اور اس طرح اس نے خوارزمی لشکر کو اس طرف الجھائے رکھا۔ اسی اثنا میں پلان کے مطابق ایک 50,000 کا چنگیزی لشکر، جو کہ اقتائی اور چغتائی کی قیادت میں تھا، جنگیرین گیٹ کے مشکل کٹھن برف پوش راستوں سے ہوتے ہوئے ایک لمبا راستہ کاٹ کر اترار شہر کا محاصرہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اترار کے قلعے میں 20,000 کا حفاظتی دستہ موجود تھا۔ قلعے دار النجک شہر والوں کو لے کر قلعہ بند ہو گیا۔ اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا جرم اتنا گھناؤنا تھا کہ منگول اس کا سر لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ 5 ماہ کی طویل محاصرے کے بعد بالآخر قلعے کے دروازے کھول دیے گئے اور منگول شہر میں داخل ہو گئے۔ اترار کی فتح منگولوں کی خوارزمی سرزمین پر پہلی فتح تھی۔ حاکم اترار النجک کو زندہ گرفتار کر لیا گیا، کیونکہ چنگیز خان نے اس کو زندہ گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس کے سوا کسی ذی روح کو جان کی امان نہ ملی، یا تو وہ مارا گیا یا پھر قیدی بنا لیا گیا۔ شہر کی فصیلیں گرا کر شہر کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا گیا۔ جب حاکم اترار النجک کو ہاتھ پاؤں باندھ کر چنگیز خان کے سامنے پیش کیا گیا تو چنگیز خان نے حکم دیا کہ اس گورنر کو سونے چاندی سے بڑی محبت تھی، اس لیے اس نے ناحق کاروان والوں کو قتل کروایا۔ آج بھی اس کی آنکھیں سونے چاندی کے لیے ترس رہی ہوں گی۔ چنگیز خان کے حکم پر پگھلی ہوئی چاندی گورنر کی آنکھوں اور کان میں ڈال دی گئی، جس سے گورنر سسک سسک کر موت کے گھاٹ اتر گیا۔ چنگیز خان نے اس طرح حاکم اترار سے اپنا انتقام لیا۔ چنگیز خان نے اپنے 3 جرنیلوں کو 5,000 سپاہ کے ہمراہ پناگت اور جھند پر چڑھائی کا حکم بھی دے دیا۔ پناگت کے صوبیدار کو جب منگولوں کے ارادے کا علم ہوا تو اس نے خود کو قلعہ بند کر لیا۔ منگولوں نے آگے بڑھ کر قلعے کا گھیراؤ کر لیا اور جنگ چھڑ گئی۔ صوبیدار نے مقابلہ تو خوب کیا، مگر چوتھے روز اس نے قلعے کے دروازے کھول دیے اور ہتھیار ڈال دیے۔ منگول کون سا شہر کو امان دینے والے تھے، تمام اہل شہر قتل کر دیے گئے، عورتوں کو علیحدہ کر کے آپس میں بانٹ لیا گیا اور جوانوں کو قیدی بنا لیا گیا، تاکہ انہیں اگلی لڑائی میں ڈھال کے طور پر استعمال کیا جائے۔ اسی طرح منگول کے ایک حصے نے تاشقند پر بھی قبضہ کر لیا۔ تاشقند اور بناگت کے قلعے زیر کرنے کے بعد منگول لشکر جھند کی طرف بڑھا، جہاں ان کا واسطہ ایک جری سپہ سالار سے پڑا جس کا نام تیمور ملک تھا، جو کہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کا خصوصی کمانڈر بھی تھا، مگر یہ بھی منگولوں کے تابڑ توڑ حملوں سے جھند کو بچا نہ سکا۔ چنگیز خان کے مسلسل فتوحات کا ایک بڑا سبب دشمن پر اس کے تیز اور اچانک حملے تھے۔ منگولوں کے ہر سپاہی کے پاس کئی گھوڑے ہوتے تھے، دوران سفر وہ انہیں تبدیل کرتے رہتے، اس طرح گھوڑے تھکے بغیر سفر جاری رکھتے تھے۔ جب کہیں حملے کا ارادہ ہوتا تو منگول اسے دشمن پر بالکل ظاہر نہ ہونے دیتے اور ہفتوں کا سفر دنوں میں طے کرتے ہوئے اچانک دشمن پر جا پڑتے۔ ان کی ایک اہم چال یہ بھی تھی کہ دشمن پر کئی اطراف سے حملہ کرتے، ان میں سے ایک سمت سے کیا جانے والا حملہ محض دشمن کو الجھانے اور دوسرے محاذوں سے بے خبر رکھنے کے لیے ہوتا تھا۔ چنانچہ کئی بار ایسا ہوا کہ مخالف فوج منگول لشکر کے انتظار میں ایک سرحد پر پہرا دیتی رہی، اور آثار و اطلاعات سے روز بروز یہ یقین بڑھتا جاتا کہ منگول اسی طرف آ رہے ہیں، مگر اچانک منگول لشکر کا ایک بڑا حصہ کئی سو میل کا چکر کاٹ کر دوسرے پہلو سے سرحد عبور کر کے کسی دوسرے شہر پر قابض ہو جاتا۔
اسی چال کا استعمال کرتے ہوئے چنگیز خان نے خوارزم کے کئی شہر فتح کیے، جن میں بخارا اور سمرقند بہت اہم تھے۔ سمرقند چونکہ خوارزم سلطنت کا پایہ تخت تھا، اس لیے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ نے اس کی حفاظت کے لیے خصوصی انتظامات کیے۔ یہاں آپ کو خوارزم سلطنت کی جغرافیائی صورتحال بھی بتاتے چلیں۔ سلطنت خوارزم میں دو اہم دریا سیہون جسے حالیہ سیر دریا اور دریائے جیہون جسے حالیہ آمو دریا کے نام سے جانا جاتا ہے بہتے تھے۔ کم و بیش 600 میل پر محیط ایک بڑا صحرا قزلقم جو کہ بحر جھند یا ارل سی کے دھانے پر موجود تھا۔ یہ دونوں دریا سیر اور آمو اس صحرا کے شمال اور مغرب کی سمت سے بہتے ہوئے ارل سی میں گر جاتے تھے۔ سلطنت خوارزم کی اصل طاقت یا دفاع سیر دریا اور آمو دریا کے کنارے کنارے پھیلے ہوئے بڑے بڑے فصیل بند شہروں کی دو قطاریں تھیں۔ کوکن، بناکت، تاشقند، اترار اور جھند سیر دریا اور ترمز، بلخ، سمرقند، بخارا اور گنج آمو دریا کے آس پاس دو ایسے طویل مضبوط دفاعی خط تھے جن کا توڑ مشرق و مغرب کے حملہ آوروں کے لیے ہر لحاظ سے مشکل ترین تھا۔ لیکن چنگیز خان کی منگول فوجوں کے تیز ترین اور اچانک حملوں سے سیر دریا کے ارد گرد فصیل بند شہر یکے بعد دیگرے فتح ہوتے چلے گئے، جن میں بناکت، تاشقند، اترار اور جھند شامل تھے۔ اتنے مضبوط دفاعی نظام اور 4 لاکھ کی بڑی فوج کے باوجود سلطان علاء الدین خوارزم شاہ اپنے وطن کو منگولوں کی یلغار سے نہ بچا سکا۔ سلطان نے اپنی بقایا فوج کے ایک بڑے حصے کو سیر دریا کے اس پار تعینات کیا اور منگولوں کا انتظار کرنے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ سلطان نے ہر شہر کی حفاظت کے لیے بھی فوج کو تقسیم کر کے تعینات کر دیا، کیونکہ اس بات کا کوئی علم نہیں تھا کہ کب اور کہاں سے چنگیزی فوج نمودار ہو اور کسی شہر پر قابض ہو جائے۔ لیکن سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی یہ جنگی پلاننگ بری طرح ناکام ہو گئی۔ سلطان سیر دریا کے عقب میں ڈیرے جمائے منگول فوج کے انتظار میں تھا، لیکن اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ منگول کس طرف سے نقل و حرکت کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ منگول 3 اطراف سے حرکت کر رہے تھے۔ ایک طرف جوچی نے جہاں فرغانہ ویلی میں خوارزم فوج کو مصروف رکھا ہوا تھا، تو اس کے عقب میں جیبی نویان جنوب کی طرف پہاڑی گلیشیروں کے اطراف چکر کاٹ کر جہاں سے دریائے آمو نکلتا ہے پہنچ گیا۔ اب جیبی نویان اپنے دستے کے ساتھ سمرقند سے 200 میل کے فاصلے پر آ گیا۔ وہیں دوسری طرف چنگیز خان بذات خود صحرائے قزلقم میں 300 میل کا لمبا چکر کاٹتے ہوئے اچانک صحراؤں سے باہر نمودار ہوا، جو کہ واقعی ناممکن تھا، اور بڑی تیزی سے سلطان کی عسکری دفاعی لائن کو بائی پاس کرتے ہوئے بخارا پر حملہ آور ہو گیا۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ، جس کو اس کی رعایا اسکندر ثانی بھی کہتی تھی، جنگی محاذ پر چنگیز خان سے مات کھا چکا تھا۔ چنگیز خان کے بیٹے جو سیر دریا کے کناروں پر قتل و غارت گری کر رہے تھے، صرف ایک پردہ تھا جس کی آڑ میں جیبی نویان کا دستہ جنوب کی طرف سے اور چنگیز خان کا فوجی دستہ شمال مغرب کی طرف سے حرکت کر رہا تھا۔ مسلمان مورخ لکھتے ہیں کہ اگر سلطان علاء الدین خوارزم شاہ اپنی پوری عسکری قوت یکجا کر کے چنگیز خان کے خلاف اترتا تو شاید کامیاب ہو جاتا، لیکن اب سلطان کے گرد شمال مغرب اور جنوب سے گھیرا تنگ ہو رہا تھا۔ سلطان نے ایک بار پھر سے اپنی فوج کو تقسیم کیا، کچھ کو بخارا اور کچھ کو سمرقند بھیج دیا، کچھ کمانڈرز کو بلخ پر تعینات کیا، صرف اپنے دربار کے امراء، ہاتھیوں، اونٹوں اور محافظ سپاہیوں کو لے کر سمرقند سے نکل کھڑا ہوا۔ اس کے ساتھ اس کا خزانہ اور اس کا حرم بھی تھا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ ایک نئی فوج جمع کر کے وہ پھر واپس آئے گا، لیکن اس کی یہ توقع پھر کبھی پوری نہ ہو سکی۔ صحرائے قزلقم سے نکل کر بغیر رکے چنگیز خان نے بخارا کا محاصرہ کر لیا۔ مدرسوں کا یہ مرکز بخارا کا شہر
جس کے اطراف فصیلیں اس قدر مضبوط تھی کہ حملہ کر کے ان پر قبضہ کرنا ایک مشکل کام تھا۔ اگر سب شہری اس کا تصفیہ کر لیتے کہ آخر دم تک اس کی حفاظت کریں گے تو کئی مہینوں تک منگول اس پر قبضہ نہ کر پاتے، لیکن ہوا کچھ یوں کہ فوجی افسروں نے شہریوں کو ان کی قسمت پر چھوڑا اور خود راتوں رات پانی والے دروازوں سے نکل گئے اور آمو دریا کی سمت کوچ کر گئے۔ منگولوں نے بھی انہیں نکلنے دیا، لیکن بعد میں اپنے سپاہی ان کے پیچھے بھیج دیے اور انہیں قتل کر دیا۔ بعض مورخین کے مطابق حفاظتی دستے نے کھلے میدانوں میں چنگیز خان کے مقابلے کا فیصلہ کیا اور ایک رات ان پر حملہ آور ہو گئے، مگر منگول سپاہی پہلے سے ہی ہوشیار تھے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مخبری ہو چکی تھی۔ نتیجتاً تمام خوارزمی فوجی دشمن کے نرخے میں آ گئے اور سب لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ بے یار و مددگار شہریوں، اماموں اور قاضیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور چنگیز خان کو قلعے کی کنجیاں پیش کر دی، اس وعدے پر کہ شہریوں کی جان بخشی کی جائے گی، مگر سب کچھ بے سود تھا۔ قلعہ بھی فتح ہوا اور عورتوں کی ان کے قریبی رشتہ داروں کے سامنے عصمت دری بھی کی گئی۔ ہر مزاحمت کرنے والے کو قتل کر دیا گیا، مضبوط اور کڑیل نوجوانوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ گھروں اور محلات سے ہر قیمتی چیز نکال لینے کے بعد بخارا کا شہر نذر آتش کر دیا گیا۔ بخارا سے دھوئیں کا ایسا کثیف بادل بلند ہوا کہ سورج بھی روپوش ہو گیا۔ چنگیز خان 2 گھنٹے سے زیادہ اس شہر بخارا میں نہ رکا اور سمرقند کی طرف بڑھ گیا۔ وہ سلطان کو پکڑنا چاہتا تھا، مگر سلطان وہاں سے پہلے ہی جا چکا تھا۔ سمرقند کی حفاظت کے لیے 1,10,000 ترک اور ایرانی سپاہی موجود تھے۔ فصیلیں بھی بہت مضبوط اور بلند تھی۔ تو مارچ 1220 میں چنگیز خان نے ایک طویل محاصرے کی تیاری شروع کر دی اور آس پاس کے دیہات کی آبادی اور بخارا کے قیدیوں کو زبردستی کام پر لگا دیا گیا۔ تیسرے دن محافظ فوج نے قلعے سے باہر نکل کر حملہ کیا، لیکن منگولوں نے حسب معمول پسپا ہونے کا ڈرامہ کیا، اور جب محافظ دستہ ان کے نرخے میں آ گیا تو ایک مضبوط حملے سے سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس جھڑپ سے جو نقصان ہوا اس سے محصور فوج کی ہمت ٹوٹ گئی۔ محاصرے کے 5ویں دن شہر کے قاضی اور امام منگولوں کے پاس پہنچے اور شہر ان کے حوالے کر دیا۔ 30,000 ترک فوج اپنی مرضی سے منگولوں سے جا ملی۔ ان کا منگولوں نے بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا۔ انہیں منگول وردیاں دی گئی اور 2-1 روز بعد رات کو ان کا بھی قتل عام کر دیا گیا۔ منگول خوارزم کے ترکوں پر بالکل اعتماد نہیں کرتے تھے، خصوصاً اس لیے کہ انہوں نے اپنے مالک سے غداری کی تھی۔ سمرقند میں بھی شہریوں کی ایک بڑی تعداد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور بہت سو کو قیدی بنا لیا گیا۔ تقریباً 1 سال کے محدود عرصے میں ہی چنگیز خان نے خوارزم سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ منگولوں سے بچنے کے لیے ایک کے بعد ایک شہر میں چھپتا پھر رہا تھا، جبکہ چنگیز خان اسے ہر قیمت پر اپنے سامنے گرانا چاہتا تھا۔ دوستو، کیا چنگیز خان بخارا اور سمرقند جیسے عظیم شہر فتح کرنے کے بعد منگولیا واپس چلا گیا؟ کیا چنگیز خان کی منگول فوج سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئی یا نہیں؟ ان سب سوالوں کے جواب ہم آپ کو اس سیریز کی اگلی ویڈیو میں دیں گے۔ اگر آپ سیکھو جانو کہ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ معلومات کا یہ سفر جاری رہے، اور کمنٹس کے ذریعے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔